क्या तुम्हें करबला की इब्तिदा और इम्तिहान किरदार की दावत नहीं दी? मैं कहता हूँ यहाँ के करबला का एंड हुआ है हजरत जी। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला इन्निल तयारुह सबा यौमन इला अर्दिल हरम, जहाँ एंड हुआ है हजरत आके। ये लिखा है कि जब हजरत मैदान करबला से वापस तशरीफ़ लाए तो नाना जान के रोज़ा अतहर पे गए आप, और सुनने और सुनाने दोनों के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए हजरत जी। वहाँ क्या क्या बातें हुई नाना हुजूर की बारगाह में जाके। लेकिन फिर लिखा है कि फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने शहर मदीना में घर नहीं बनाया। आपका वो घर आज भी मदीना तैयबा से थोड़ा बाहर जाके मौजूद है, आज भी वो घर मौजूद है। और जिस तरह सऊदीया वालों की आदत है, उस आदत को उन्होंने वहाँ भी रवा रखा है। उस घर के साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया, उसको उन्होंने मिसमार कर दिया है। बस एक छोटा सा कमरा रह गया बतौर यादगार, जिसके इर्द गिर्द लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगी हैं। और जैसे आप इधर मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद के ऊपर प्लेट लगी होती है, ठीक है जी, जामिया मस्जिद हनफिया गौसिया, ठीक है जी, जामिया मस्जिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह लिखा होता है ना। वैसे हज़रत का जो कशाना मुबारक है, जिसका बस नामो निशान रह गया थोड़ा सा, उसके ऊपर आज भी स्लेट लगी है जिस पर लिखा है बैतुल हुज़्न, गम का घर। और ये हो नहीं सकता कि अगर आपके दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत है तो आपको वहाँ खड़े होकर रोना ना आए। आप जाएंगे ना, आपको बड़ा ही रोना आएगा, बड़ा ऐसे दिल चंद लम्हों में नरम हो जाता और आंखें छम छम बरसती हैं। तारीख ने बहुत कुछ उस घर के हवाले से महफूज रखा। बस एक ही बात सुनाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। वो लिखा है कि कोई यजीदी सिपाही हैं, किसी हवाले से उसी घर में हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ, पनाह ली। आप रज़ी अल्लाह ताला ने 3 दिन और 3 रातें रखा। जब जाने लगा तो कसीर माल भी अता फरमाया। थोड़ा सा आगे जाके ना फिर वापस आके अर्ज़ करता है, हुजूर लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। आपने फरमाया तेरे दिल में ये बात क्यों आई? अर्ज़ करता है, हुजूर अगर पहचान लेते और अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं। कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया, सुन, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पे तलवार का पहला वार किया था ना, मैं तो तब का तुझे पहचानता हूँ। हाँ, बात सिर्फ इतनी है, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। हाँ हजरत जी, सारा कुछ है हजरत जी, सिर्फ ये बताएं किरदार किधर है हजरत? हम क्यों इतने गुस्से में हैं सारे हजरत? हर बंदे ਨੂੰ क्यों गुस्सा चढ़े है हजरत? हम क्यों हर वक्त एक दूसरे से लड़ने को तैयार खड़े हैं? हम क्यों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करते? हम क्यों एक दूसरे से मैं कहता हूँ हजरत, वैसे तो हजरत जी हर गाड़ी के पीछे लिखा है जी गुलाम हुसैन, गुलाम अहले बैत। वो हमें क्या काम, दूर दूर तक हमारा कोई मामला नहीं बनता हजरत हैं। वो चलो मैं कहता हूँ हजरत बेगानों को तो हम अपनों से नाराज खड़े हैं हजरत सारे। कोई बहन को नहीं बुलाता, कोई भाई को नहीं बुलाता, और नाम क्या है? गुलाम हुसैन है, नाम क्या है? खादिम अली है। वो अल्लाह के बंदे, वो तो बहुत बड़े लोग थे हजरत हैं। भाई कहता इससे बड़ी मिसाल मिलेगी? खंजर मारा है उसने हजरत को, और वार इतना कारी है कि काटती काटती आपके कनपट्टी तक आई थी। मैंने पढ़ा है एक जगह हजरत, इतना कारी वार किया था उसने, गिरफ्तार हुआ ये। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारपाई पे हैं, पानी पेश किया गया। आए हो, कैसा लजपाल घराना था हजरत है। उसके चेहरे पे निगाह पड़ी, फरमाया पहले इसको पानी पिलाओ। हैं आए, सगी बहन हजरत, सगा भाई, कोई बात नहीं। और याद रखना हजरत जी, ये गुजारिश है, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है। जो हक पर होने के बावजूद भी हक छोड़ दे और भाई का गिरेबान ना पकड़े, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जन्नत में अल्लाह से उसको लेके दूंगा। हाँ, ना पढ़ो गिरेबान हजरत, छड़ के जाना है हजरत की, इसके लिए गिरेबान पकड़ना किसी का? क्या नाल साथ लेके जाएगा? अगर हजरत जी साथ लेके जाते तो आपके लाहौर में तो एक चपा भी ना बचता जमीन का। ना माँ के पेट से लेके आए, ना माँ के पेट में लेके जाना है। गुजारा करिए अपना अपना और चलिए हजरत है तो। हाँ, कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चलिया, को पलिया नास ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवण दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह, मैं कहता हूं कमाल किया हजरत ने, बड़ा सोहना मिसरा लाए आप भी। आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली है, मिट्टी फुल्ली है ना हजरत जी है। कुर्बान जाऊं, मिट्टी देख रही है, मिट्टी बोल रही है, मिट्टी सुन रही है, मिट्टी चल रही है।
مٹی کو اللہ نے سونگنے کی طاقت دے دی, مٹی کو اللہ نے حصے عطا کر دی ہیں, لیکن ہے مٹی ہے حضرت جی. خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہیں جی ویخ فریدا مٹی پھلی, مٹی ویخ کے مٹی پھلی, مٹی اسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. آپ سے تو تھوڑا قریب ہی ہیں, ہم سے ذرا دور ہیں. حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بھی یہی وزن لائے. آپ فرماتے ہیں ماٹی گھوڑا ماٹی جھوڑا ماٹی دا سوار, ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار, ماٹی قدم کریندی یار. مٹی کو تو نہیں غصہ. کسی نے, یہ مولانا روم نے اس کو حکایت کیا ہے, آپ فرماتے ہیں کسی نے گھڑے سے پوچھا, ٹھیک ہے جی, اب تو ہر کولروں اور فریجوں کا دور آ گیا ہے نا, کسی نے گھڑے سے پوچھا, وہ کڑیا کی کمال ہے, تو انڈا ٹھنڈا کیویں, پانی پاؤ تو بھی ٹھنڈا, تو بھی ٹھنڈا, خود بھی ٹھنڈا, جو چیز ڈالو وہ بھی ٹھنڈی, یہ کیا کمال ہے تیرا. اس نے کہا بھائی گل سن, جدا کل مٹی ہوئے, جدا اج مٹی ہوئے, جدا پرسوں بھی مٹی ہوئے, تو پھر انہیں ٹھنڈا ہی رہنا ہے. پتہ نہیں ہم نے حضرت جی یہ حضرت جی یہ ویسٹ کوٹ کے دھوکے میں نہیں آنا ہے, یہ کاٹن کے سوٹ کے دھوکے میں نہیں آنا حضرت, یہ گاڑی کے دھوکے میں نہیں آنا, مٹی ہے حضرت جی. فرمایا جدا اج مٹی ہے, جدا کل بھی مٹی سی, جدا آنے والا کل بھی مٹی ہے, انہیں گرم کیوں ہونا ہے حضرت, اس نے گرم, لیکن پتہ نہیں حضرت کیا ہو گیا, ہر بندہ ہی گرم ہے. اور اس طرح لگتا ہے پاکستان والے روز 2 گلاس غصہ پیتے ہیں, 2 ٹھنڈے رہا کرو حضرت جی, محبت کرنی سیکھو, یہی درس کربلا. فرمایا پانی پہلے اس کو پلاؤ. بغض تھا نا, خارجی تھا وہ ملعون, اس نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی واپس آیا. فرمایا اے عبد الرحمن, اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے لیے جنت کا پروانہ نہ لیتا. یہ امت تھا درس کو. کیا آپ یہودی کے سینے سے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے کیوں نہیں گردن اتار رہے؟ فرمایا پہلے لڑائی اللہ تے اللہ دے رسول دی سی, وہ لڑائی ذات دی ہے, اور علی کا طریقہ یہ ہے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. حضرت محبت کرو حضرت اللہ کی مخلوق سے, اللہ کی مخلوق سے. یہی ہے درس کربلا حضرت. ہاں جی, اللہ کی مخلوق سے محبت کرو. ہاں طاقت ہندیاں زور نہ لایا. چلو یہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا معلیٰ کی طرف رواں دواں ہوا نا, تو خاندان نبوت, خاندان اہل بیت کی ایک بی بی سا, یہ میرا ایک ادب ہے, میں نام لینا بھی نہیں مناسب سا, میری زبان اتنی بھی نہیں, وہ اہل بیت کی مستورات ہیں. کوئی تھی ایسی بیٹی جس کو امام حسین ساتھ نہیں لے کے گئے. اب دل کٹ رہا تھا کہ میں بھی جاؤں ساتھ, لیکن آرڈر نہیں ملا. وہ لکھا ہے تاریخ نے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا. آپ کو پتہ ہے بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, اور اگر بھائی چھوٹا ہو تو پھر اور زیادہ ہوتا ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ بھرا وڈے ہو کے بھول جاتے ہیں کہ سانو بھੈਣਾں نے کیویں کھڑایا ہے. ہمیں بہنیں کس طرح مان سے باہر لے کے جایا کرتی تھی, اور لوگوں کو بتایا کرتی تھی یہ میرا بھائی ہے. لیکن جب بھائیوں کی باری آتی ہے اٹھانے کی تو بھائی پھر بڑے سنگ دل ہو جاتے ہیں. نہیں, محبت ہی کرنی ہے. میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں, ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگا. محبت ہی کرنی ہے, ادب ہی کرنا ہے, بہانہ بنا بنا کے پیار کرنا ہے حضرت ایک دوسرے سے. ہاں حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جو تجھ سے چھوٹا ہے اس سے بھی پیار کر. عرض کی شیخ چھوٹا ہے کیوں پیار کروں؟ فرمایا یہ سمجھ کے پیار کر لے چھوٹا ہے گناہ بھی کم ہی ہوں گے. فرمایا جو تجھ سے بڑا ہے اس سے بھی پیار کر. عرض کی شیخ اس سے بڑا اس سے کیوں کروں؟ فرمایا یہ سمجھ کے کر لے عمر میں بڑا ہے نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. بہانے بنا بنا کے پیار کرو. میرے نبی نے پیار کی دعوت, اور اعظم صاحب نے کمال مصرع لکھ دیا, کہتے ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. کیا کرنا کسی نے حضرت. وہ کہتے ہیں جب یہ نکلنے لگا نا قافلہ, تو وہ جو بی بی صاحبہ تھی نا, انہوں نے آ کے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات کہی. تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے, امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگائی اور اس بی بی کے پاس,
वापस अपनी बहन के पास। इमाम हुसैन ने ये मंजर देखा। लिखने वालों ने लिखा इमाम हुसैन आगे बढ़े और इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कोई बात कही। हज़रत इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर बाबा हुसैन के पास वापस। अब उनको बड़ी हैरानगी हुई, अर्ज़ करती हैं बाबा हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, या आपने क्या हज़रत इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कहा है कि मेरी गोद में से फिर आपकी गोद में वापस चले गए? आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता, तूने क्या कहा था? अर्ज़ करती हैं मैंने कहा था भाई अली असगर। अब कैसे भाई हैं? इमाम गुलाम होना बड़ी शान है, और ये याद रखिए जब तक वो कर्म ना करें तो कोई गुलाम हो भी नहीं सकता है। वो कर्म करें तो बंदा गुलाम बनता है, क्योंकि गुलाम होना कोई छोटा ओहदा तो नहीं है, और फिर गुलाम भी उनका है। जब तक वो ना फजल करें तब तक कोई गुलाम होने का दावा कर भी नहीं सकता। ये कोई शख्स हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, आके अर्ज़ करता है सैयदा मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगा, इरादा है कि आज पक्की तौबा कर लेनी, तो क्या वो मेरी तौबा कबूल करेगा? तो आपने फरमाया उसने कबूल कर ली है, इसीलिए तो तू तौबा कर रहे हैं। अगर वो कबूल ना करे तो कहाँ तौफीक तौबा। तो ये खुद नहीं होता जी, ये वो कर्म करें तो ये अल्फाज फिर ही ज़ुबान पे आते हैं। ये तो दुनिया ही दुनिया है। वो अगर ना चाहें तो किसी को अपना नाम भी नहीं लेने देते। ये कर्म है, तो वो कबूल करेंगे तो फिर ज़ुबान से गुलाम होना निकलेगा। नहीं तो सारी तवज्जो ही दुनिया की तरफ, टाइलां ते फर्नीचर ते बेड ते गद्दा ते ब्रांड ते मोबाइल ते गड्डी, इसी में जिंदगी। वो कर्म करते हैं तो फिर रहमत होती है। जे चाहें ते राह गुजरानू तख्त अता फरमाई, जे चाहें ते शाहों को लूं दर दर खैर मंगाई है। बस ये है कि हर वक्त डरना है, हर वक्त डरना है, माफ़ी मांगनी है। और जिस पे करम है, जिसको तौफीक नमाज है, उसने बहुत डरना है। जिस पे करम है उसने बहुत डरना है कि कहीं तौफीक छीन न जाए। बातें हम थोड़ी तो नहीं करते कि जो उनको पसंद नहीं है, तो बस हर वक्त डरना है कि किसी पे पकड़ ना हो जाए, क्योंकि डरने कोई कहा गया है। वो कोई था बंदा, अल्लाह बस रहमत फरमाए, निगाह मुर्शिद शामले हाल रहे हैं। क्योंकि अगर निगाह मुर्शिद हो तो फिर नहीं बंदा फिसलता। फिसलता तब भी है जब वो किसी की निगाह में नहीं होता। फिसलता तब भी है। इकबाल ने भी कहा था ना, गर आज भी कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम है। फिसलता बंदा तब है जब वो किसी की निगाह में नहीं होता। बस वो इबादत थी, और उसमें जब भी वो दुआ करनी ना तो माफ़ी नहीं मांगनी, उसमें बस या अल्लाह तू अदल करी। तहज्जुद थी, 5 वक्त की नमाज थी, जिक्र था, फिक्र था, तकवा था, जुहद था, तवक्कुल था, कनाअत थी। उसने कहा भाई मैंने तो इसलिए मेरे अल्लाह तू अदल करना। बस अल्लाह हुक्म ये है कि बस यही दुआ करो, या अल्लाह माफ़ी दे शर्मा दे। वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ना कि आपने अर्ज़ की महबूब अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूं तो क्या दुआ करूं? तो कहा ये दुआ करना, खुज़िल अफ़्व, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर। बस सादा ये, या अल्लाह फाड़ ना लई है, मेरे अमाल तू दर गुजर करी मेरे मालिक। हमेशा पुत्र ये जितने सूफी मैंने अपने इन चंद सालों में इधर इधर बड़े चेहरे बदलते देखे हैं। बंदे आए बड़े शौक से और फिर गए भी बड़े शौक से। बड़ा ध्यान रखिए पुत्र, ठीक है जी। ना करिए ता भी डरिए, ते जे करिए बहुत थोड़ा डरिए।
बड़ा डर लगता है हजरत जी, इतना डर लगता है कि फाड़ ना कती किते। तो वो उन्होंने हमेशा ये, या अल्लाह तू अदल करी, 5 नमाजें पूरी हैं जमात के साथ, तहज्जुद है, जिक्र फिक्र है, मसला ही कोई नहीं। या अल्लाह तू अदल करना है, जब मेरे हिसाब का मामला है तूने अदल करना है मसला। वो लिखा कि वो नमाज पढ़ के निकल रहे थे और कोई शख्स ना कत्ल करके भाग रहा था। वो दौर हजरत सिर ते मड़ासे इको जही को, जिस तरह अब ये दुकानें खुल गई हैं हजाम वगैरह की, इस तरह तो नहीं कुछ होता था। तकरीबन सब की दाढ़ियाँ, और वो भी तकरीबन एक ही स्टाइल में, कपड़े 3-4 रंग होते थे हजरत। ये निकल रहे थे, वो चोर कातिल तो गया भाग, पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया। इन्होंने भी कोई इतनी टेंशन नहीं, भाई मैंने तो हमेशा अल्लाह से कहा अदल करना, मुझे क्या होगा, मैंने बंदा मारा ही नहीं कोई, मैंने को कत्ल किया। यहाँ तक कि मुकदमा चला, काजी की बारगाह में पेश हुए, होते होते मुख्तसर बात फांसी तक आ गई। उनको आखिर वक्त तक यकीन था कि मुझे फांसी नहीं होनी, मैंने कत्ल ही नहीं किया। लिखा जब उनके गले में वो फांसी का फंदा डाला गया ना, तो फिर अर्ज करते हैं रब्बा एक ही, मैंने तो हमेशा तेरी बारगाह में यही अर्ज की थी कि अदल करना, तो मैंने तो मारा ही नहीं बंदे को, तो मैं सूली पे क्यों चढ़ने लगा हूं। तो फिर आगे से आवाज आई, बंदे उस दिन तू बैठा था तो तेरे पांव के नीचे आके एक चूंटी मर गई थी, तो तू खुद ही कहा करता था या अल्लाह अदल करना है, तो फिर जान का बदला तो जान ही है ना। तू खुद ही कहा करता था या अल्लाह अदल करी, तो फिर हम तो अदल कर रहे हैं, जान का बदला तो जान ही है, तूने भी तो जान ली ना उसकी, तो अगर जान ली है तो फिर अब जान देने को भी तैयार हो जा। इसलिए भाई डरियो मियाँ, इसलिए मियाँ साहब कहते हैं अदल करें तो थड़ थड़ कम ऊंचियां शाना वाले, फजल करें तो बख्शे जावन में जे भी मुँह काले। हमेशा डरियो, जिन्ने है सूफी बैठे दे, दाड़ियां वाले बैठे हो, नमाजी बैठे हो, भाई जी डरियो पुत्र, बड़ा ज्यादा डरियो मालिक, कहीं ये तौफीक छीन न जाए। हमने इससे भी बड़ी बड़ी उतरती देखी है, अल्लाह कुलो माफी है, हमने इससे भी बड़ी बड़ी उतरती देखी है, अल्लाह माफ कर दे। जिसको तौफीक टोपी है, जिसको तौफीक नमाज है, जिसको तौफीक जिक्र, हमेशा पुत्र हर नमाज के बाद गिड़गिड़ाओ मालिक माफी, मालिक फाड़ न लई, या अल्लाह दर गुजर करी सड़े गुनाह, तू करीम है, हमारे साथ करम वाला मामला करना है। और हर वक्त अपने अल्लाह की तरफ तवज्जो है, हर वेले अपने अल्लाह वाल ध्यान, हर वेले अपने अल्लाह का जिक्र। जब भूल जाओ फिर याद कर लो, फिर गफलत गालिब आ जाए फिर याद कर लो, फिर गफलत गालिब आए फिर याद। ये हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के लिए देखो क्या मयार थे तब हजरत, अब तो बेड़े गर्क हो गए ना, कि कभी क्या मयार थे हजरत मोहब्बत इलाही के। हजरत वो कुछ सूफी साहब ना आपकी खिदमत में हाजिर है, उन्होंने आके ना वो दुनिया की मुजम्मत में गुफ्तगू करनी शुरू कर दी कि ये इस तरह है, बंदे को रब से दूर करती है, बंदे से गुनाह करती है, ये बाप को बेटे को बाप से लड़वा देती है, भाई को भाई से लड़वा देती है, ये बंदे से बंदे के रिश्ते छीन लेती है, ये मलऊन है, ये मगदूब शुदा है, ये ऐसे है, ये वो सूफी साहब दुनिया की मुजम्मत कर रहे हैं। तो जब वो खामोश हुए ना, तो हजरत राबिया बोली, आपने फरमाया सूफी साहब लगता है आपको दुनिया से वाकई प्यार है, दुनिया की मुजम्मत कर रहा हूँ कि ये रहज़न है, ये बंदे को अल्लाह से दूर कर देती है, ये बंदे को गुनाहों पे उभारती है, इसकी मोहब्बत मैं बैठा मुजम्मत कर रहा हूँ और आप मुझे पे इल्ज़ाम धर रही हैं कि जी मुझे दुनिया से मोहब्बत बड़ी है। आपने फरमाया कसरत जिक्र मोहब्बत की अलामत है, कसरत जिक्र मोहब्बत की अलामत है। तुझे मोहब्बत है तो इसका नाम ले रहा है ना, दफा कर इसको, नाम लेना तो उसका ले। कभी ये मयार भी रहा है कि वो मुजम्मत में भी इसका जिक्र करना अच्छा नहीं समझते, नाम लेना तो उसका लो। फरमाइए तो मोहब्बत की अलामत है जो तू बहाने बहाने से उसका नाम ले रहा है, जी मलून है, मगदूब है, रहज़न है, ये है, वो है। ये तो मोहब्बत है कि तू बहाने बहाने से भी तेरे दिल में इसकी मोहब्बत बाकी है, तो इसीलिए बहाने बहाने से इसका नाम ले रहा है। जो भी है छोड़ इसको इसके हाल पे, तू अपने रब का नाम ले। कभी ये भी मयार रहा है हजरती अहलुल्लाह का, अल्लाह से मोहब्बत का ये भी अंदाज रहा है कभी।
وہ اس انداز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کسی کا ذکر ہی نہیں ہے. لیکن اب تو حال یہ ہے کہ سب کچھ ہے نہیں ہے تو اس کا ذکر نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں. سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھے نا تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بغیر یہ بعد ان کا نام آتا. بہت بڑے اللہ کے بندے گزرے ہیں. وہ لکھا ایک دن وضو فرما کے نا آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض سے. جیسے ہی آپ نے مسجد میں بایاں پاؤں رکھا نا تو غیب سے آواز آتی ہے، ابو بکر لوگوں کے لیے تو نے اپنا باہر تو دھو لیا. وضو سے پہلے ہم دھوتے ہیں نا، منہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، دائیں بھی بندہ ہوگا بائیں بھی بندہ ہوگا. مسواک کرتے ہیں، اپنے دونوں بازو دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے مسجد میں پہلا پاؤں رکھا تو آواز کیا آتی ہے، اے ابو بکر تو نے لوگوں کے لیے اپنا ظاہر تو دھو لیا، ارے ہمیں یہ بتا ہمارے لیے اپنا اندر کب دھوئے گا. اور یہ سب کو نہیں آوازیں آتی، مجھ جیسے دنیا دار کو یہ آواز آئے گی. خاصا دی کا لاما آگے نہیں مناسب کرنی بھائی، مجھ جیسے دنیا دار کو تو نہیں آواز آئے گی. یہ تو آواز بھی انہی کو آتی ہے. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا، دوست کی آواز کیا. خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آیا دی آواز دوست. تیرے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس میں بھی حرام ہے، تیرے وجود پہ جو گوشت چڑھا ہے اس میں بھی حرام ہے، تو نے اوپر جو کپڑے پہن رکھے ہیں اس میں بھی حرام ہے، تیرے پیٹ میں جو کھانا ہے اس میں بھی کتنا حرام ہے، تجھے آواز آئے گی. تو کبھی چھوڑا ہمارے لیے حرام کو، پھر دیکھا آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. ہر بندے کے لیے تو نہیں ہوتا. فرمایا کب دھوئے گا، لوگوں کے لیے تو نے باہر تو دھو لیا، ہمارے لیے لکھا ہے جی حضرت نے بس پھر ایک رنگ اختیار کیا حضرت، اور وجود پہ اتنا ہی کپڑا رہنے دیا کہ جس سے نماز ہو سکتی ہے حضرت. اور 1 سال اسی حال میں گزارا، اور پھر 1 سال بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا ابو بکر کنا سونا تو توتا ہے، اللہ سارے انہوں انج تو ہوندی توفیق عطا کرے. سونا یہ ادھر نا یہ پشاور میں بھی حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا خان بابا. یہ اپنے یہ بڑے پشتو کے شاعر ہوئے ہیں، بڑے زبردست، بڑی کمال شاعری کی ہے حضرت نے. یہ باقاعدہ دیوان موجود ہے ان کا، کمال شاعری ہے حضرت جی، عاشق تھے حضرت جی. لیکن اس سے پہلے لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم بھی تھے، اور آپ جو علاقے کے سرداروں میں شمار تھا آپ کا. اب تو حضرت معیار یہ ہے نا کہ جڑا ٹنڈا ہے، لولا ہے، کانا ہے تے انا ہے تے جڑا 5ویں 5000 واری فیل ہوئے ہم اس کو مدرسے میں دیتے ہیں. لیکن کبھی دور تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو عالم بنایا کرتے. کام بھی تو تب بھی ہوگا نا حضرت جی. اب سامنے بیٹھوں اور ممبر پہ بیٹھوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو بیچارہ ممبر پہ بیٹھا ہے وہ مسجد کی چھت پہ رہتا ہے، جو سامنے بیٹھا ہے وہ 8 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے. جو سامنے بیٹھا ہے حضرت وہ 5 کروڑ کی گاڑی پہ آیا ہے، وہ بیچارہ جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے وہ موٹر سائیکل پہ ہے. جو سامنے بیٹھا ہے اس نے 15,000 پاشا کا سوٹ پہن رکھا ہے، جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے انہیں بیچارے نے لائی تو لے کے پایا ہے. جو سامنے بیٹھے ہیں حضرت ان کے ہاتھ میں 14 پرو میکس ہے، وہ بیچارہ جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے اس کے پاس سامسنگ ہے. فرق ہی بڑا آ گیا. وہ سامنے بیٹھے اس کی بات کا کیا اثر لیں گے، اس کی بات کو کیا سمجھیں گے، ان کے نزدیک اس کی بات کیا ہے. بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنے آئے ہیں، پڑھو تو جاؤ. کیوں اب لوگ حضرت جی جمعے میں تقریر کے وقت نہیں آتے، کیوں نہیں بلاتے حضرت؟ فرمایا یہ سمجھ کے کر لے عمر میں بڑے نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی ہیں، بہانے بنا بنا کے پیار کرو. میرے نبی نے پیار کی دعوت، اور اعظم صاحب نے کمال مصرع لکھ دیا، کہتے ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے ہیں. کیا کرنا کسی نے حضرت جی. وہ کہتے ہیں جب یہ نکلنے لگا نا قافلہ تو وہ جو بی بی صاحبہ تھی نا انہوں نے آ کے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات کہی. تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگائی اور اس بی بی کے پاس، اس اپنی بہن کے پاس. امام حسین نے یہ منظر دیکھا. لکھنے والوں نے لکھا امام حسین آگے بڑھے اور امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کوئی بات کہی. حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بابا حسین کے پاس واپس
اب ان کو بڑی حیرانگی ہوئی. عرض کرتی ہیں بابا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ نے کیا حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا ہے کہ میری گود میں سے پھر آپ کی گود میں واپس چلے گئے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کرتی ہیں میں نے کہا تھا بھائی علی اصغر. اب کیسے بھائی ہیں امام؟ کیونکہ ان کے نزدیک وہ اس کی پوزیشن ہی کچھ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنا ہے, بس ٹھیک ہے پڑھتے گئے. اس لیے حضرت میں ہر بار کہا ہے, پھر بات آ گئی ہے, میرے سامنے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بیٹھے ہیں, خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. جتنی دیر تک حضرت جی ممبر سے پیٹ وابستہ ہے نا, اتنی دیر تک کام والا وہ رنگ نہیں آنا, مجبوری ہے حضرت جی. جتنی دیر تک علماء کی پوزیشن اس طرح کی کہ وہ صدر کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں, کام کیسے ہوگا حضرت, کیسے کام ہوگا حضرت. اور آپ اپنے وقت, وہ لکھا ہے جی باپ بھی تھا اور اوپر 6 بھائی بھی تھے, اور خان بابا کے لیے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا نا تو یہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے نکلتے تھے اور لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے آنا. پوزیشن ہی بڑی مضبوط تھی. ایک تھے سردار کے بیٹے, اوپر سے عالم بھی حضرت, تو حضرت جی وہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کو آگے سے کلام کرے. آپ نے سب کو لے کے, میں لے کے آ سکنا لوگوں میرے گل پہ جن سارے, ہے میری اتنی پوزیشن حضرت, ہے آج کسی عالم کی اتنی پوزیشن کہ وہ باہر نکلے اور لوگوں کو مسجد میں لے آئے حضرت نماز کے لیے, گل پہ جن کے لوگ, اور جائے کام کر پڑھ اپنی جا کے, تو عالم تو حضرت. بس کرم ہونا تھا حضرت, اللہ کو ادا پسند آ گئی, یہ بندہ میری مخلوق کو میرے لیے میرے گھر میں لے کے آتا ہے, لے پھر اس پہ ہم اپنا وہ دروازہ کھولیں گے جو ہم اپنے خاص بندوں پہ کھولتے ہیں حضرت. کھولا پھر ان پہ حضرت, وہ طریقہ ہے نا رب کی ذات کا حضرت, رب کی ذات کا ایک طریقہ ہے, اور اللہ اپنے طریقے پہ چلتا ہے حضرت, اپنے طریقے پہ. وہ کو مجذوب تھے حضرت, حضرت وہ ڈنڈا لے کے گزر رہے تھے تو یہ راستے میں حالت جذب میں بیٹھے تھے, انہوں نے جا کے نا حضرت اس کی بھی وہ کمر پہ ڈنڈا رسید کیا اور کہا تجھے نہیں پتا اذان ہو گئی ہے, تو باہر بیٹھا ہوا ہے, چل اٹھ نماز پڑھ. کیونکہ اگر وہ اپنے جذب میں سچا تھا تو ادھر بھی شریعت تھی حضرت. وہ اٹھ کھڑے ہوئے حضرت, وہ تو مجذوب تھے حضرت, دیوانگی غالب تھی حضرت. وہ سیدھے ہی مسجد میں جانے لگے, انہوں نے ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچا, انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں, تو بے وضو ہی مسجد میں جا رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا وضو کرتے ہیں, چلو وضو کر لینے. اس کو لے گئے حضرت, وہ ٹیوب ویل چل رہا تھا, اس کو کہا چل وضو کر. اس نے کہا جی مجھے تو نہیں وضو آتا کوئی بھی کرنا, کیسے کرتے ہیں؟ پھر حضرت اس پہ خفا ہوئے, تجھے وضو نہیں آتا, چل میں تجھے وضو کر کے دکھاتا ہوں. پہلے حضرت نے نا سارا وضو کیا, تو جب وہ وضو کر کے باہر نکلے تو فرمایا چل تو وضو کر. تو وہ ٹیوب ویل میں اتر کے کہتے ہیں مینوں تو کسی نے وضو دا طریقہ اور ہی دسیا ہے. پھر خفا ہوئے, بھائی وضو کا طریقہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کیا طریقہ تجھے بتایا کسی اور نے؟ وہ لکھا حضرت انہوں نے نا ٹیوبل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ. جب انہوں نے لا کہا نا تو حضرت جی دل باہر, حضرت جی سب باہر حضرت. انہوں نے پانی سے اس کو دھو کے نا تو پھر سینے میں رکھ کے کہا الہ الا اللہ. مینوں تے وڈیا نے آئی دسے. یہ خان بابا نے حضرت ایک چیخ ماری اور یہ گر کے بے ہوش ہو گئے حضرت. وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت آپ کا بھی ٹانکا لگا گیا ادھر حضرت. یہ اس کو دھونا بیٹا, اس کو قد افلح من تزکا. کپڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے سونے پہن رکھے ہیں سب نے حضرت, خوشبو بھی لگی ہوئی ہے, وضو بھی کیا آپ نے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں بندے لوکاں واسطے باہر تے سونا کر رہے ہیں, ساڈے واسطے اپنا اندر کس دن سونا کرنا ہے. ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں, باہر بھی سونا ہونا چاہیے لیکن ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں. اس میں سے بغض نکال. اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو اپنے لیے ناراض نہ ہو, میرے اور میرے محبوب کے لیے ناراض ہو. اگر کسی سے ناراض ہونا بھی ہے نا اپنے لیے نہیں ہونا, میرے محبوب کے لیے ہونا ہے. اور اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنی ہے. اگر کسی پہ غصہ بھی کرنا ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنا ہے, اپنے لیے معاف کرنا ہے. تو نے نکالنا یہ سارا کچھ اپنے اندر سے. باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا. ادھر نہیں دھیان کوئی بھی, باہر ہی دھیان ہے سارے دا سارا. حضرت ابو بکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی حضرت سکون آتا ہے. ولی ہے نا اللہ کے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے.
کیونکہ میں حضرت ابو بکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا، میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے حضرت، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی حضرت، میں اور کس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوں؟ اتنے پرانے بزرگ حضرت، آج کچھ احباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے حضرت، ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت، ان کی زندگی پڑھو، ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ حضرت ابو بکر شبلی کو پڑھیں گے، آپ کو کوئی کوٹھی، کوئی حویلی، کوئی محل، کوئی برانڈ کچھ نہیں آئے گا، اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا۔ ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں، باقی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کا نام لینے سے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے، محبت کرنی کیسے ہے، تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل گیا عشق کہتے کس کو ہیں، محبت کہتے کس کو ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ کوئی شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اور عشق تو پھر یہی ہے نا حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا۔ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ، چونک سے گئے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے تو بندہ تو ہے، چونک سے گئے۔ تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا، مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے، ویسکوٹ ووسکوٹ لے جانی ہے تیری بھی، تو بچوں کا کھیل ہے۔ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ یہ تو پتر کسی کسی کے مقدر میں کسی کوئی مرغا جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے، سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا حضرت، یہ کوئی کسی دا حضرت نمبر لگتا ہے، کوئی ورلا حضرت کسی پہ حضرت، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ یہ تو وہ لکھا جی، اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے، آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے، ابو بکر ہمیں منع نہ کریں، ہمیں مارنے دیں اس کو پتھر۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا کیا اس نے؟ تو بچے کہتے ہیں، حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، مارنے دے پتھر، اسی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے، کون اس کو دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کون ہے جو ان دو آنکھوں سے دیکھے اس کو؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا حضرت ہے۔ وہ فرماتے میں اس کے قریب ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، ربا تو چنگا کیتا کہ ان بچوں کو مجھ پہ مسلط کر دیا کہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ فرماتے میں نے اس مرد درویش سے کہا، یہ بچے تجھ پہ ایک بہتان لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے میں نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ تو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ فرماتے اس نے چیخ ماری اور مجھے آگے سے کہتا ہے، ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا رکھا ہے، اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھولے، غفلت طاری ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی، تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ اب فرماتے اس نے پھر کچھ اشعار پڑھے اور روتا ہوا چلا گیا۔ اب کہتے ہیں وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، وَمِسْوَاكَ قَلْبِي، تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، وَذِكْرُكَ فِي فَمِي،
اور تیرا ذکر میری زبان پہ جاری ہے. خیالو کا فی عینی، تیرا خیال ہر وقت مجھ پہ غالب رہتا ہے. فَأَيْنَ تَغِيبُ، تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں حضرت جی. لیکن آج تو حضرت ہم بھول گئے بھائی. ہمیں بندہ ممبر تے بہ کے جھوٹ پیا بولے حضرت جی، ہم بھول گئے حضرت جی. کتے ہے کوئی وجہ بن جائے تو اس کا نام آ جائے حضرت جی، باقی کتھے دا نا حضرت، کتھے دا نا حضرت جی. ہم بھول گئے. یہ یاد ہے کہ تربوز میٹھا ہے، یہ بھول گئے تربوز میٹھا کیا کس نے. یہ یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا ہے، یہ بھول گئے خربوزہ میٹھا کیا کس نے ہے. یہ یاد ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی کہ خون بنتا ہے حضرت. یہ یاد ہے کہ سیب کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے. بھول گئے حضرت. اور پھر اتھے حضرت جی میاں صاحب نے کمال کیتا. آپ فرماتے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ. ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے عاشق ہیں حضرت. ہر وقت ہماری زبان پہ اسی کا تذکرہ رہتا ہے حضرت. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. ہم دنیا دار لوگ، ہم نہیں جی بڑے سالے لوگ بیٹھے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں دنیا دار حضرت جی. میں تے پوہاں کے حضرت جی گل پھر اتھے ہی کھڑنا حضرت. کوٹی، بنگلہ، محل، گاڑی، پیسہ، برینڈ حضرت نہیں حضرت جی. اور میں سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایڈا سونا پڑھنے والے، میں تو حکیم صاحب دی یاد پڑھاں گا. تو جو حکیم صاحب کا سبق جی جنہوں پکان دی کوشش کرن دے دیں پکدا نہیں ہے. تو کیا فرمایا کرتے تھے، جب تک چلے او خوب چلائیں اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری ہے. یاری تے نصیباں والے دی لگدی پائی جی، سانو تے بول ہی گیا. اللہ اس نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اوے صرف ایویں نا نہیں لینا، کسی گل چ ساڈا نا آ گیا تے بھالی لیا، نا نا کثرت سے نام لینا ہے ہمارا. اٹھتے لینا ہے، بیٹھتے لینا ہے، جیسے ہی آنکھ کھلے پہلے لینا ہے، سونے سے پہلے لینا ہے. اور بلکہ اتنا لینا کہ تو سو بھی جائے ہمارا ذکر پھر بھی تیری زبان پہ جاری رہے سارا دن. اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا حضرت. میں لاہور پڑھتا تھا نا حضرت، سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، ابو جی بڑے سخت ہیں. یہ آج جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں ان کی سختیوں کا نتیجہ ہے حضرت. مینوں گھروں باہر نکلنے کی اجازت نہیں سی ہوندی، کہیں رنگ نہ چڑھ جائے اس پہ کوئی. میں جب لاہور پڑھنے گیا تو بڑا حضرت ہمیں شوق گھومنے پھرنے. ہم لاہور سے حضرت اپنے دوست کے گاؤں گئے حضرت. بڑا شوق تھا جی ٹیوبل میں نہانے کا، اپنے ہاتھوں سے وہ گونگلو اور وہ مولیاں اور اپنے دیکھنا تھا کہ کیسے تربوز لگتا ہے کھیتوں میں، خربوزہ کیسے لگتا ہے کھیتوں میں حضرت. بڑا شوق تھا دیکھنے کا. ہم گئے بہرحال مختصر حضرت. اور رات وہ جو میرے دوست ہیں نا وہ بھی میری طرح ہی غریب آدمی تھے حضرت. گھر میں 2 ہی کمرے حضرت، ایک کمرے میں ان کے گھر والے، ایک کمرے میں ہم. تھک کے سارے دن کے بے ہوش پڑے ہیں حضرت جی. ایک آواز نے حضرت جی مجھے جگایا، اور وہ کیا، لور 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 لور. میں اٹھ بیٹھا، دیکھا ہم جو مدرسے سے، اور ایک انجان شخص کمرے میں ہے، اور وہی حضرت جی اونچی اونچی شور ڈال رہا ہے، لور 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 لور. تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا. ہم نے پھر سونے کی کوشش کی، کامیاب ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لور لور کا شور ڈالا اور جگا دیا حضرت. ٹھیک ہے جی، پھر سونے کی کوشش کی، پھر اس نے جب تیسری بار جگایا نا، پھر نیند نہیں ہے. مجھے بڑا غصہ آیا اپنے دوست پہ. میں نے کہا یار اس نے کیا کروایا بھائی، نہیں اپنے گھر رکھنا. صاف سانو کہندا اسی رات کو گڈی کرا کے ٹر جانے. کیا یہ بندے سے ڈرامہ کروایا، ساری رات نہیں سون دیتا کوئی. صبح اذان فجر ہوئی، ہم نے نماز پڑھی. میں حضرت صاحب کی کیتا جراتی کیا ہوا، میں وہ پتہ نہیں کیا آفت وارد ہوئی رات کو، ساری رات لاہور لاہور کر لاتا رہا. وہ ہمیں سونے نہیں دیا اس نے کوئی. نہیں اپنے گھر رکھنا، صاف کہیں آگے سے نہیں آتے. انہوں نے کہا نہیں حضرت
یہ کوئی آفت نہیں ہے میرے برادر اکبر ہے، میں اپنے الفاظ پہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا ان کا حضرت اصل میں یہ بس کے کنڈکٹر ہیں اور یہ روز گاڑی لے کے نا لاہور جاتے ہیں، اور یہاں سے لے کر یہ 2.5-3 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے نا، انہوں نے لاہور لاہور کہتے طے کرنا ہے، اور وہ لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے، یہ سو بھی جاتے ہیں لیکن زبان پہ لاہور لاہور ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس دن کہا، میں نے سوچا، میں نے کہا یہ بندیا جس سارا دن لاہور لاہور ہوئے تے راتی ستیاں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے، تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اتنا اللہ اللہ کر، سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ اللہ اللہ اللہ، سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔